سید الانبیاء المرسلین ونشهد ان سیدنا وسندنا شفیعنا وکریمنا ورؤوفنا ورحیمنا وأعلانا ومولانا محمد رسول رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک تمام حضرات ہدایہ انداز کے اندر حضور پرمود تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار پرمار کے اندر پیش کریں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رحمة للعالمین وعلا آلک وصحابک یا شفیع المذنبین اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کے بدولت بڑا ہوں کہ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کے بدولت بڑا ہوں اور ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر میں تاجداروں کی سب میں کڑا اور دیکھنے والا مجھ کو نہ دیکھو دیکھنا ہے مگر اتنا دیکھو دیکھنے والا مجھ کو نہ دیکھو دیکھنا ہے مگر اتنا دیکھو کہ کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں کون والی ہے کس کا گدا ہو کہ کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں کون والی ہے کس کا گدا
ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں اور اس کرم کو پھر کیا کہو گے میں نے مانا میں سب سے برا ہوں اور جو بروں کو سنبھالے ہوئے ہیں جو بروں کو سنبھالے ہوئے ہیں ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں اور شافعِ مجرمہ کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پل کے نسبتوں کا ہے اعجاز خالد کھوٹے ہوتے ہوئے بے قرار اور اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں بس اس کرم کی بدولت بڑا ہوں فجات کی محفل پاک بس سلسلہ قیادت شریف منعقد ہے حاجی نور محمد قادری رشیدی نظامی ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس گھر کو شاد و آباد رکھے حاجی صاحب اور ان کے اہل خانہ کو اللہ درازی عمر خیر عطا فرمائے حاجی صاحب نے کلام کا حکم دیا ہے چند اشعار اس کے پیش کرتا ہوں ہو سکے تو اس خاموشی کو توڑے سبحان اللہ یا ماشاءاللہ اور ہو سکے تو مل کے بھی پڑھیں کہ لو مدینے کے دجل سے لگائے ہوئے ہیں مل کے پڑھیں لو مدینے کی دجل سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اور دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ڈرائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ڈرائے ہوئے ہیں ڈوب سکتے نہیں وہ موج کی طغیانی میں جو کشتی ہو محمد کے پانی میں ہمیں خطرہ
سفینہ ہے جیسے ڈوبے جو محمد کے تیرا اور سر پہ رکھ دیجئے سر پہ رکھ دیجئے ایک دانت تسلی آقا کے غم کے مارے ہیں مل کے پڑھیے غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے اور شرم اسیا سے شرم اسیا سے نہیں سامنے جایا جاتا کہ یہ بھی کیا کمل ہے آقا تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں حضرت علامہ یوسف نبھانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے بزرگ عالم گزرے ہیں اور عرب کے علاقوں کے اندر ان کا مزار ہے بغداد کی طرف اور بڑی بڑی کتابیں شریعت کی انہوں نے لکھی ہیں حضور علیہ السلام کے معجزات و کمالات کے اندر لیکن جب مدینہ پاک گئے اور اندر داخل ہوئے تو فوراً واپس پلٹ آئے کسی نے پوچھا حضور آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں گئے جبکہ حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونا اپنے آپ کو جنتی بنانا ہے کہ آپ نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ حیہ شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی میرے روزے کی زیارت کی میری شفاعت واجب ہو گئی تو آپ وہاں کیوں نہیں گئے فرمایا بات ساری حق ہے جو میرے آقا کے فرمانات اور فرمودات ہیں وہ سارے حقیقت کے اوپر مبنی ہیں لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے آقا کے سامنے کون سا چہرہ لے کے جاؤں بس یہ بھی بڑا کرم ہے کہ جو یہاں تک میں پہنچ گیا اور میں ان کے شہر میں قدم رکھ کے واپس لوٹ رہا ہوں کہ آقا آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں جب عاشق چلتا ہے تو حضور کی نظر کرم ہوتی ہے تو میں شرم کے مارے آپ کے سامنے نہیں آ رہا لہذا وہ کامل تھے جو شرماتے تھے اور ہم گناہگار ہیں لیکن پھر بھی شرماتے نہیں ہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے جس قدر حیا اور شرم ہوگی اتنی کرم کی باتیں زیادہ ہو جائے گی کہ شرم اسیا سے شرم اسیا سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کمل ہے آقا تیرے شہر میں آئے کہ
تلوار بنائے ہوئے حمد و ثنا بعد ادنات مصطفیٰ للتحیت و ثنا۔ قرآن کریم کے 3 مقام سے 3 آیت کریمہ یہ کچھ حصے اور ایک مکمل آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے عاجز گناہگار کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ محفل کی آدمی شریف کی نسبت سے ہے تو میں کچھ باتیں پیران پیر روشن ضمیر میرا محی الدین عبدالقادر جیلانی قندیل نورانی راز یزدانی محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ پہ کروں گا، لیکن اس سے قبل اولیاء اللہ کی شان جو بازبان قرآن ہم تک پہنچی ہے اس کا مختصر ترجمہ اور تشریح میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دیکھیں اللہ کی مخلوقات کے اندر طرح طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات کے اوپر مثالیں دی، جیسے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح فرمایا کہ بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے، سیاہ اور سفید برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرق رکھے۔ اسی طرح اس کائنات کے اندر سب سے اعظم ہستیاں جو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائی وہ انبیاء کی اور مرسلین کی ہیں۔ اس کے بعد درجات ہیں صحابہ کرام کے، کسی نبی کے بھی وہ صحابی ہوں، سب عزت و عظمت والے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 4 گروہوں کا ذکر تو قرآن کریم کے اندر کیا۔ اسی طرح ان میں سے کچھ اللہ کے خاص الخاص بندے ایسے ہیں جنہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ یہ بھی عام مخلوق کے اندر ہی رہتے ہیں، لیکن رہتے ہوئے بھی ان کا مقام سب سے بلند ہے۔ اس لیے انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں۔ آپ حضرات اور آگے بعد میں دعائیں ان کو پریشان اور آگے آپ بھی آگے فرمایا کہ اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ 3 مقام پہ میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ایک الا ان اولیاء اللہ، ایک الا بذکر اللہ، ایک الا انہم هم المفسدون۔ تو الا تنبیہ کے لیے اور واعظ و نصیحت کے لیے آتا ہے، خبرداری کے لیے آتا ہے۔ تو وجہ کیا، ضرورت کیا پڑی؟ فرمایا دیکھو کہ اللہ کی مخلوق کے اندر میرے خاص الخاص بندے بھی ہیں، تو ان کا ادب اور تعظیم بجا لانا، ایسا نہ ہو کہ ان کی بے ادبی کر کے اپنے اعمال کو تم خراب کرنا، زندگی بھر کی جتنی جمع پونجی ہے وہ ساری ملیا میٹ ہو جائے۔ تو ان کا ادب و احترام کرنا کہ وہ خدا کی بادشاہی کے بادشاہ، انہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا اور اپنی زندگی کو ایسے بسر کیا جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خواہ مرد و خواہ عورتیں ہوں، جو بھی عمل صالح اختیار کرتے ہیں ہم اس کا بہترین انہیں بدلہ دیتے ہیں، ان کی زندگی کو پاکیزہ کر دیتے ہیں اور دنیا میں انہیں بشارتیں دیتے ہیں کہ جب تک تم میرے نیک بندو دنیا میں رہو گے تو تمہیں عزت ملتی رہے، لوگ تمہاری قدر و قیمت کو پہچانتے رہیں گے اور تمہیں سلام عقیدت پیش کرتے رہیں گے، اور جب قبر کی تاریکیوں میں جاؤ گے تو وہاں جاتے ہی تمہاری قبریں روشن ہو جائیں گی، جنت کے دریچے کھول دیے جائیں گے، نکیرین بھی تمہاری تعظیم کریں گے، اور پھر جب تک تم قبر میں رہو گے
تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہی کا حکم ہے، وہ مقبول ہے بزبان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور پھر جب قیامت کے دن اٹھو گے تو ہم تمہیں بڑے اعزاز کے ساتھ حشر کے میدان میں نکالیں۔ تو اس سے بہتر کوئی زندگی ہو سکتی ہے؟ تو مجھے یہ بتائیں، جو اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے تو پھر کائنات کا وہ پیارا ہوتا، اور اللہ جسے اپنا قرب عطا کرے۔ اب اس کی دنیا کے اندر شان کیا ہے؟ اس کا ادب اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اس کی بے ادبی کرنا، رب کو ناراض کرنا۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یہ بخاری کے اندر بھی یہ روایت ہے، مشکات کے اندر بھی یہ روایت ہے، اور دیگر حدیث کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حرب کہتے ہیں جنگ کو۔ وہ کہا جو میرے ولی سے بے ادبی کرے وہ مجھ سے جنگ کرتا۔ اذان ہو رہی ہے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا، اور یہ حدیث جو ہے وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ حدیث قدسی کا معنی یہ ہے کہ کلام رب کا لانے والی جبریل ہے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے ان الفاظ کو ادا فرمائے۔ تو فرمایا جو میرے ولی سے بے ادبی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے گویا وہ مجھے جنگ کی طرف اعلان کرتا ہے، ابھارتا ہے، اور وہ مجھ سے لڑائی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنے والا اس کا بندہ بے ادب کہلائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس لیے فرمایا لا ان اولیاء اللہ، خبردار ان کا ادب کرنا، احترام کرنا، ان کے اوپر نہ خوف ہے نہ غم۔ خوف ہوتا ہے انسان کو کہ انسان کا ماضی داغدار، عمر اس کی گناہوں میں گزرے، سرکشی میں گزرے، نافرمانی میں گزرے، اور پھر جب وہ گزر گئی تو اب اس کے اوپر ایک خوف کی کیفیت طاری ہے کہ اب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو میرا کیا بنے گا۔ تو فرمایا یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا ماضی بھی پاک و صاف ہے، داغدار نہیں، کیونکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ انہیں شروع سے توفیق دے دیتا ہے اپنی راہ میں فرما برداری، ان کا حال بھی اچھا، اور آنے والا مستقبل بھی اچھا، اور پھر قبر کے معاملات بھی اچھے، اور حشر کے معاملات بھی اچھے۔ تو فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ وہ صاحب تقویٰ ہو، اور تقویٰ کہتے ہیں رب سے ڈرنا، ہر حال کے اندر رب کا خوف کرنا۔ دوسری آیت کریمہ کا مختصر ترجمہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار بے شک مومنوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، جہاں قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جائے وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے ان منافقین کی طرف جو ظاہری تو حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں، سب کچھ عمل کریں، لیکن اندر سے وہ نبی پاک کو نہیں مانتے تھے، یعنی ان کے دلوں میں نفاق تھا، وہ ظاہری کلمہ پڑھتے تھے۔ تو فرمایا یاد رکھو ایسے لوگوں کو جب کہا جاتا کہ لوگوں فساد نہ کرو، فتنہ نہ کرو، اس امت کے اندر تفریق پیدا نہ کرو، ان کو در مصطفیٰ سے پیچھے نہ ہٹاؤ، ان کے دلوں میں حضور کی محبت نکالنے کی کوشش نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو تمہاری ساری نمازیں اور عبادتیں بیکار ہو جائیں، پھر تبلیغ کسی کام کی نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال تبھی تو کہتے ہیں یہ فاقہ کش نہیں ڈرتا کبھی موت سے، کہ روح محمدین کے بدن سے نکال دو۔ وہ چاہتے تھے منافقین ان کے دلوں سے حضور کی محبت نکلے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے غوث صحابہ ایسے بھی تھے جو جہاں بیٹھتے تھے
تو حضور کے کمالات بیان کرتے تھے، اگر سفروں میں جاتے تھے تو جا کے حضور کی تعریفیں کرتے تھے، شام جائیں، یمن جائیں اور ملکوں کی طرف نکل جائیں، جب وہاں نئے نئے اسلام پھیل رہا تھا تو پوچھتے تھے تمہارا نبی کیسا ہے، ان کا کلام کیسا ہے، ان کی گفتگو کیسی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے۔ بلکہ کیسر روم کا ایک نمائندہ آیا تھا، اور جب آیا تو اس نے مدینہ پاک کا حال دیکھا اور کہا بادشاہ کے دربار میں جا کے یاد رکھ کبھی بھی تو اس قوم کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتا، میں نے ان کے ایسے جانثار دیکھے ہیں، ایسے محبت کرنے والے دیکھے ہیں کہ وہ تو ان کے وضو کا پانی بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، بلکہ وہ وضو کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کو اپنی ہاتھوں پہ تلیوں پہ لے لیتے ہیں، اور کوئی صحابہ بخاری کی روایت ہے وہ حضرت بلال تری ہوتی نا آپ پہ لگ جاتی ہے، وہ حضرت بلال کے ہاتھ سے مس کرتے اور اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، تو وہ اس قدر تعظیم کرتے ہیں۔ تو انہیں سمجھایا گیا او بدنیتوں، ان بری باتوں سے باز آ جاؤ، سچے دل سے نبی کے غلام بن جاؤ، ورنہ یاد رکھو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اس کے حبیب بھی ناراض ہو جائے گا۔ تو فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے صالحین ہیں ان میں سے قیامت تک نیک گزرتے رہیں گے، اور قیامت تک جتنے ولی، میں نے اگلے دن پڑھ رہا تھا مرات الاسرار کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ 360 ابدال ہیں، اس میں نجبہ بھی، اوتار بھی ہیں، اوتاد بھی ہیں، نقبہ بھی ہیں، اور یہ ولیوں کے ایک پوری فہرست ہے، اور ان سب کے اوپر اس میں اقطاب بھی ہیں جس کو قطب کہتے ہیں، ان کے اوپر جو سب سے بڑا سردار ہوتا ہے اسے کہتے ہیں غوث العظم۔ کیا کہتے ہیں؟ غوث العظم۔ اب یہ 1 گھنٹے کا مجھے ٹائم دیا، اس میں تو معاملہ پورا نہیں بیان ہو سکتا، لیکن غوث پاک کی شان سنو۔ فرمایا کہ ابھی آپ دنیا میں نہیں آئے تو آپ کی شانیں پہلے ہی بیان ہو رہی ہیں، آپ کی عظمت کے جھنڈے پہلے ہی بلند ہیں، کہتے ہیں غوث العظم۔ کیا کہتے ہیں؟ غوث العظم۔ اب یہ 1 گھنٹے کا مجھے ٹائم دیا، اس میں تو معاملہ پورا نہیں بیان ہو سکتا، لیکن غوث پاک کی شان سنو۔ فرمایا کہ ابھی آپ دنیا میں نہیں آئے تو آپ کی شانیں پہلے ہی بیان ہو رہی ہیں، آپ کی عظمت کے جھنڈے پہلے ہی بلند ہیں، ہدایت کے اماموں کے جھنڈے بلند رہے، لیکن غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا جھنڈا آسمان ولایت میں ایسے بلند رہے گا، فرمایا کبھی بھی سر نیگو نہیں ہوگا، قیامت تک ہمارا جھنڈا جو ہے لہراتا رہے گا، اور قیامت تک ہماری عظمتوں کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ ایک بزرگ ہیں، صوفی بھی، عالم بھی، ولی بھی، ان کا نام ہے سید الطائفہ جنید بغدادی رحمہ اللہ۔ جس طرح آپ بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے مریدوں کو لے کے بیٹھے ہیں، کہاں؟ مسجد کے اندر، کہاں؟ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، اور حضرت درس دینے لگے مریدوں کو اکٹھا کر کے، اور منبر پہ بیٹھے تو آپ فوراً آنکھیں بند کی اور کہا حضور آپ کا قدم میرے سر پہ، میری گردن پہ، میری آنکھوں کے اوپر ہے۔ کہا حضور کے کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی آج تک ایسا کلام نہیں کیا۔ کہا ابھی حاضر قصد میں مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ 5ویں صدی ہجری میں ایک اللہ کا ولی آئے گا، وہ قیامت تک کے تمام ولیوں کا سردار ہوگا۔ فرمایا وَمُسَمَّمْ بِالْعَبْدُ الْقَادِرِ، اس کا نام ہوگا عبد القادر۔ وَمُلَقِّبًا بِمُحِيِّ الدِّينِ، اس کا لقب ہوگا محی الدین۔ وَهُوَ الْغَوْثُ الْأَعْظَمُ، وہ غوث اعظم کے لقب سے بھی شہرت پائیں گے۔ وَمُولِدُهُ مِنْ کَیلان، ان کی ولادت ہوگی کیلان کے اندر۔ یقول معمور من اللہ قدمی هذه على رقبۃ لكل ولی وولیۃ اللہ وسوا خاتم النبی وسوا الصحابہ والائمۃ وذریۃ مسلمین۔ فرمایا کہ وہ خود نہیں بولے گے، انہیں
الہامی کیفیت ہوگی. اب اس کے اندر بھی بڑی باریکیاں. الہام بھی ایک وحی کی کیفیت ہے لیکن وحی حضور کے اوپر ختم ہو گئی. اب وحی نہیں ہوگی. وہ الہامی کیفیت جو وحی کی ہے وہ علیحدہ ہے لیکن ولیوں کے اوپر بھی یہ کیفیت تعریف ہوتی ہے. اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نبوت کا سلسلہ تو میرے اوپر ختم ہو گیا لیکن میری وراثت ختم نہیں ہوگی, وہ جاری رہے گی. اور وراثت کیا ہے؟ شریعت ہے, طریقت ہے. حضور پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ولایت ملی ہے وہ عرش سے اتری ہے اور خرقہ در خرقہ وہ چلتا ہوا معاملہ آپ تک پہنچا. آپ اس ولی کو مہر لگاتے ہیں تو وہ ولی بنتا ہے. تو سمجھ میں آیا کہ قیامت تک جتنے ولی ہوں گے کہ ان کی گردن کے اوپر حضور غوث پاک کا قدم ہے. اس لیے حضرت جنید بغدادی نے ان کا ادب کیا. حضرت غوث پاک دنیا میں آئے اور آپ کو اللہ نے والد بھی نیک دیا اور ماں بھی نیک دی اور آپ نجیب الطرفین کہلاتے ہیں. نجیب الطرفین اس کو کہتے ہیں کہ والد سے اور والدہ سے دونوں طرف سے سلسلہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا تک پہنچتا ہوں. اور یاد رکھو اب سلسلے اتنے ہیں کہ اگر بیان کریں اس میں بھی گھنٹوں گزر جائیں گے. مشہور 4 ہیں قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی. اب اس میں کئی شاخیں ہیں. اس میں ایک صابری بن گیا، ایک نظامی بن گیا، ایک شیرازی بن گیا، ایک ویسی بن گیا، ایک شداری بن گیا، ایک رشیدی بن گیا، کوئی بشیری بن گیا. تو مختلف اس کی شاخیں ہیں. اور اس روحانیت فرد قدران ونلد الساد من مول الموالی. میں نے علم دین کے رستے کو چنا اور میں نے پڑھتے پڑھتے میں مقام قطبیت تک پہنچ گیا یعنی عالم دین بنا. اور یاد رکھو بغیر علم کے رب کی حقیقتوں کی منظور تک آشنائی اور معرفت نصیب نہیں ہو سکتی. یہ علم دین ایسی نعمت ہے یہ روحانی تمام بیماری کے لیے شفائے کلی کا کام کرتی ہے. اور یاد رکھو علم کے بغیر حقیقتیں کبھی کھلا نہیں کرتی. تو جو علم چاہتے ہیں علم کو حاصل کرنا چاہیے چاہے میں ہوں چاہے آپ. ہم نے تو پڑھا اللہ کا یہ کرم ہے اور پھر زندگی بھر انسان پڑھتا ہی رہتا ہے. علم کی جستجو رکھے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے علم پڑھتے پڑھتے موت آ جائے وہ شہادت کے رتبے کے اوپر ہے. علم پڑھتے پڑھتے. اور میرے آقا فرماتے ہیں من سلک طریقا علما سہل اللہ طرقا الی الجنہ. جو علم سیکھنے کے لیے کسی رستے پہ چلا وہ اللہ اسے جنت کے رستے پہ چلا دیتا. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں نے علم پڑھا اور مجھے ایک استاد کو اتنے سخت ملے بڑے بڑی آزمائشوں میں ڈالتے. ان کا نام تھا حضرت حماد الطباس رضی اللہ تعالیٰ. ان سے آپ نے فقہ پڑھی. آپ فقہ کے آپ بہت بڑے استاد ہیں. وہ غوث پاک کو اکثر سختیاں بھی کرتے تھے اور آزمائشوں میں بھی ڈالتے تھے اور کہتے تھے کہ میں بڑی طرح آزمایا اپنے شاگرد کو لیکن عبد القادر جیلانی مثل پہاڑ کی استقامت رکھتے ہیں. ان کی استقامت اور الاستقامت خیر افضل من الکرام. استقامت جو ہے وہ کرامت سے افضل ہے. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے جب علم پڑھ لیا تو پھر میرے دل میں طلب ہوئی کہ میں کسی اللہ والے کے ہاتھ میں لوگ نہیں مانتے نہ مانے کوئی بات نہیں ہے. ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ مرشد کامل دنیا میں بھی کام آتا ہے قبر میں بھی اس کی نسبت کام آتی ہے اور حشر میں بھی. اور پھر مرشد بھی ایسے ہونا چاہیے کوئی ڈبہ پیر نہ ملے بلکہ سچا پیر ملے. فرمایا ایسا مرشد کامل ہووے اور جڑا تو دیواں چھٹے
بسے یعنی دھوبی کیمیکل لگائے، صابن لگائے، کپڑے کو چمکاتا ہے، بدلا ہوگا تو میری دکانداری زیادہ چلے گی. تو اللہ کا ولی نگاہ کر کے مرید کے دل کو پاک کرتا اور کہتے ہیں ایسا مرشد ہے بابو، اگر قسمت سے ایسا مرشد مل جائے تو خوش نصیبی ہے کہ وہ مرشد میرے نوروں میں بسے. یعنی اس کی محبت جب تک دنیا میں رہو میرے دل و جان میں صلاحیت سے بسی. اس کی محبت، پیر کامل کی محبت، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں حضرت ابو سعید المخزومی کا مرید ہوا. آپ کے پیر و مرشد حضرت غوث پاک کے حضرت ابو سعید المخزومی رضی اللہ تعالیٰ. وجہ کیا بنی پیر و مرشد پکڑا اپنے؟ آپ فرماتے ہیں کہ بغداد میں آج بھی مشہور ہے برج عجمی. کیا کہتے ہیں؟ برج عجمی. ابھی میرے پاس ہے 10 منٹ کیونکہ 1 گھنٹہ میں نے بیان کیا. آپ آ گئے ہیں، 1 گھنٹہ انشاءاللہ یہ لگائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ محفل اختتام پذیر ہوگی. تو برج عجمی کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا اور میں نے کہا مجھے مولا تیری قسم، مجھے تیری قسم. اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی جب رب کے اوپر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو نہیں توڑتا، ان کی قسم کو پورا کرتا. وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ. رب سے جو سوال کرتے ہیں اللہ ان کے سوال کو رد نہیں کرتا. آپ نے قسم کھا لی. آج تو جھوٹی قسمیں بہت کھاتے ہیں. قسم ویسے کھانی نہیں چاہیے جھوٹی، اس سے بچنا چاہیے. اور قسم ہوتی ہے صرف اللہ کی، لفظ اللہ کی. قرآن کی قسم مانی تو ہے لیکن ہوتی نہیں ہے. اللہ کے کسی اسماء کے ساتھ، اسم کے ساتھ قسم کھائی جائے. اب قسم کی 3 اقسام میں کوئی علیحدہ مسئلہ ہے. تو اللہ کی قسم کھا لی کہ مولا مجھے تیری قسم، مجھے مولا تیری قسم ہے، جب تک تو نہیں کھلائے میں نہیں کھاؤں گا، جب تک تو مجھے نہیں پلائے میں نہیں پیوں. یعنی میں اپنا ہاتھ استعمال نہیں کروں گا، مجھے تیری قسم ہے، تو کھلا مجھے، تو پلا. تو اس برج کے اندر آپ 11 سال رہے. 11 سال عبادت کرتے اللہ کو راضی کرتے رہے. حضرت خضر علیہ السلام آئے، کہا عبدالقادر چند باتیں کی، کہا بیٹھو میں آتا ہوں. اور یہ نہیں وقت بتایا کہ کب آؤں گا، میں آتا ہوں، اتنا کہہ کے چلے گئے. کہا 3 سال گزرے. پھر آئے، پھر تھوڑی دیر چند لمحے بیٹھے، کہا میں پھر آؤں گا، پھر چلے گئے. کہا 11 سال گزرے. اب یہ کیفیت جو ہے عقل نہیں اس کو مانتی. عقل کہتی ہے کہ انسان 2 دن نہ کھائے، 3 دن نہ کھائے، انسان مر جائے گا. لیکن یاد رکھو کہ جو مقام ولایت ہے یہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑتے. یہ تو اللہ تو قادر ہے، جو کام بندہ نہیں کر سکتا رب تو کروا سکتا. رب قادر ہے کہ نہیں؟ مجھے یہ بتاؤ قیامت کا دن کتنی 1000 سال کا ہوگا؟ 50,000 سال. لوگ پسینے میں شرابور ہو گئے. لیکن آقا فرماتے ہیں جو نیک بندے ہوں گے ان کے لیے 50,000 سال ایسے ہوتے ہیں جیسے بکری کا دودھ نکالنے میں دیر لگتی ہے. تو اللہ قادر ہے. حضور معراج پہ گئے اور گئے بھی اور آئے بھی. پتہ کتنی راتیں؟ 18 سال گزرے، لیکن 18 سال کو اللہ نے 1 سال کے اندر مقید کر دیا. تو رب قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے. 11 سال گزرے، ایک دن آپ اسی برج کے اندر موجود تھے. آپ کے پیر و مرشد کا گزر ہوا. حضرت ابو سعید عبدالقادر میرے گھر آ جاؤ. ہمیں لگتا ہے یہ آپ نے آواز سنی، واضح شور مچا ہوا تھا. عبدالقادر یہ کیسا شور ہے؟ کہا یہ نفس کا شور ہے اور میرا کیفیت میری بھوک کی وجہ سے الجو الجو کی آوازیں آ رہی تھی. نفس کہہ رہا تھا بھوک، کھانا ملے، کھانا ملے. کہا نفس شور کر رہا ہے، دل مطمئن ہے، وہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، وہ اللہ اللہ کر رہا ہے. اور آپ چلے گئے، کہا آ جانا، میں نے تیرے لیے کھیر بنائی ہے چاول کی، دودھ ڈال کے، اور میں چاہتا ہوں تجھے
کھانا پیش کروں. آپ کہنے لگے میں نہیں جاؤں گا جب تک وہ نہیں بلائے گا. پھر خضر علیہ السلام آئے. کہا عبدالقادر آپ کے پیر آپ کو بلا گئے اور آپ جا نہیں رہے. کہا حضرت اب آپ کہتے ہیں تو میں جاتا ہوں. کہا اللہ کا حکم ہے عبدالقادر سے کہو جاؤ کچھ اس قسم کو توڑ دو اور کھاؤ. پھر آپ گئے اور آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو اپنے ہاتھ سے کھلایا. تو اللہ کیا فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ ولی کا ہاتھ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. میں ولی کا ہاتھ بن جاتا ہوں. تو آپ نے نہیں کھایا بلکہ آپ کے پیر نے آپ کو کھلایا. جو لقمہ بدن میں اتر رہا تھا وہ روحانیت کا نوالہ بن رہا تھا کہ قسمیں سے دے کے کھلاتا پلاتا ہے تجھے کہ قسمیں سے ابو سعید کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. غوث اعظم کون ہے؟ حنبلی. کون ہے؟ حنبلی. کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی شوافی ہے. تو اس طرح مختلف معاملات ہیں. کوئی حنفی کہلاتا ہے. تو یہ 4 امام ہیں شریعت اور فقہ کے، اور حدیث کی دنیا کے 6 بڑے امام ہیں جن کو محدثین کہتے ہیں. اور طریقت کے کتنے ہیں؟ 4. وہ میں نے بتا دیا. قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی. تو روحانیت میں آپ خود امام عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی، لیکن آپ نے حضرت ابو سعید کی دستے پرستی کے اندر آپ نے بیعت کر لی. تو حنبلیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ مرشد ہونا چاہیے، شوافی کا بھی، مالکیوں کا بھی ہے. اور حضرت امام شافعی اتنے بڑے امام ہیں، وہ یاد رکھو جس دن حضرت نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ کا وصال ہوا اس دن ان کی ولادت ہوئی. ان کا جسم پاک چارپائی پہ میت رکھی ہوئی تھی امام اعظم کی. 77,000 زندگی میں قرآن پاک انہوں نے ختم کی. ان کی والدہ چارپائی کے نیچے سے امام شافعی کو گزارا. اپنے بیٹے ادریس، اصل نام ان کا محمد ادریس الشافعی، چارپائی کے نیچے سے گزارا اور دعا کی یا اللہ میرے بیٹے کو ان کا ثانی بنا دے، ان کا ثانی بنا دے. تبھی وہ امام شافعی بنے ہیں. وہ کہتے ہیں میں فلسطین سے چلتا تھا، یروشلم مقام ایلیا سے چلتا تھا، یعنی بیت المقدس سے، اور بغداد میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ آتا تھا. یہاں کے دعا کرتا تھا یا اللہ یہ محمد ادریس الشافعی تیرے نیک بندے نعمان ابن ثابت کو وسیلہ بناتا ہے، یا اللہ میری دعا قبول کر لے. فرمایا ان کے وسیلے سے میری دعا قبول ہو جاتی تھی. تو امام احمد بن حنبل کے یہ مقلد ہے. اور مقلد آپ کیوں بنے اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آقا بھی موجود ہیں، امام احمد بن حنبل بھی موجود ہیں. وہ احمد بن حنبل عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے عبدالقادر جیلانی سے کہیں کہ میری فقہ کے اندر مقلدین کم ہیں، آپ ان سے کہیں کہ میرے مقلد بن جائیں تاکہ حنبلیوں کی بھی تھوڑی سی شان اونچی ہو جائے. تو تبھی آپ امام احمد بن حنبل کے مقلد بنے اور ابو سعید مخزومی کے مرید بنے. اور آپ کو اللہ کے ولی نے وہ خرقہ پہنایا جو نسل در نسل چلا تھا. آپ فرماتی ہیں میں مرید بھی ہوا، میں نے فقہ کو بھی حاصل کیا. پھر ایک دن ظہر کی نماز پڑھ کے سویا تو میری قسمت جاگ اٹھی کہ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور نے خواب میں آ کے فرمایا عبدالقادر بیٹا کھول. اب کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضور نے 7 مرتبہ لعاب میرے منہ میں ڈالا اور کہا آپ لوگوں کو واضح
نصیحت کیا کر، جا آج کے بعد تیری زبان میں کبھی لکنت نہیں ہوگی، تو اجمی ہے لیکن اب بہترین تو عربی بولے گا فصاحت و بلاغت کے ساتھ۔ اور پھر حضور کا لعاب اگر پانی میں ڈلے تو پانی میٹھا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں لکھا، 7 کنویں مدینہ پاک میں زیادہ تر بند کر دیے گئے، بحر غرض دیکھیں، بحر روحا دیکھیں، بحر روما دیکھیں، فرمایا کہ بحر روحا ایک یہودی کے قبضے میں تھا، میرے آقا نے اس کے کھارا پانی اس میں لعاب ڈالا تو وہ میٹھا ہوتا کہ جس سے کھاری کنویں شیرہ جا بنے حضلال حلاوت بیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت بیلا ہو سلام۔ تو کنویں کے اندر لعاب پڑے تو کنواں میٹھا ہو جائے، حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگے تو ان کی آنکھ ٹھیک ہو جائے، برا بن معرور کا ہاتھ کٹ جائے، حضور جوڑ دے لعاب لگا کے تو وہ 7 مرتبہ عبدالقادر جیلانی کے منہ میں آ جائے تو کس قدر عظمت ہے، زبان میں تاثیر پیدا ہوتی۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، اور میں ایسی تاثیر ہوئی کہ علماء بھی آنے لگے، صلحاء بھی آنے لگے، اولیاء بھی آنے لگے، اتقیاء بھی آنے لگے، اور آپ کی محفل میں 70 ہزار کا مجمع ہونے لگا۔ بلکہ ایک مرتبہ فرماتے میں تقریر کر رہا تھا، عبداللہ تمیمی نے روایت کی ہے، باجت الاسرار مصدق الاثار کے اندر بھی سیرت غوث ثقلین کے اندر آپ تقریر کر رہے ہیں کہ اتنے میں سامنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضور نے پوچھا، یا موسیٰ فی امتی کا ہاکذا رجل، کیا آپ کی امت میں بھی کوئی ایسا ہے؟ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ، میری امت میں ایسا کوئی نہیں، کہ اللہ نے آپ بھی کو شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کی امت میں عبدالقادر جیلانی جیسا کوئی نہیں، اور آپ کی محفل میں آپ کی بے شمار کرامتیں، زانی آتے تو توبہ تیبہ، شرابی آتے تو توبہ تیبہ، بے نمازی آتے تو ہمیشہ کے لیے نمازی بن جاتے، اور فرمایا اگر ناقص آتے تو کامل ہو جاتے، چور و ڈاکو آتے تو ولی بن جاتے ہیں۔ کہ عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، کہ تیری نظر سے چور بنتا کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کی وجہ سے آقا کا دیدار ہو جاتا، آپ واضح و نصیحت کرتے، ایک مرید سامنے بیٹھا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ تقریر کے درمیان محفلوں میں آنکھیں لگ جاتی، اور لگ جائے پتہ نہیں کیسے لگی ہے، فرمایا قسمت جا اٹھتی ہے، لیکن غوث پاک کی محفل میں وہ بیٹھا مرید اور اس کی آنکھ لگی تو حضرت غوث پاک کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھے، اور جب تک اس کی آنکھ کھلی نہیں آپ ایسے ہاتھ باندھے کھڑے تھے، اچانک ہڑبڑا کے اٹھا ہو، اور وہ کیفیت اور محفل میں خوشبو ایک عجیب کیفیت، اور آپ فرمانے لگے میاں بتاؤ ابھی تم نے کیا دیکھا؟ تم تو سو رہے تھے لیکن تیری قسمت جاگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا حضرت میں آپ کی محفل میں آیا اور جیسے ہی آنکھ لگی تو مجھے آقا کا دیدار ہوا، فرمایا میاں تم خواب میں دیدار کر رہے تھے، ہم ظاہری دیکھ رہے تھے، تو یہ اللہ نے آپ کو نگاہ عطا کی ہے، اس لیے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردل من علی حب اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی یہ مقبول، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی یہ مقبول تھے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کا انعقاد کرنے کی آئندہ بھی توفیق عطا کرے۔ یہ محفل منعقد ہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ میری ابھی تشریحی باقی ہے، اور
حضرت کہتے ہیں ہماری بھی باقی ہے، تو انشاءاللہ پھر کوئی ایسی محفل عشاء کے بعد محفل ہو، پروگرام کھلا ٹائم ملے تو 2 گھنٹے کا کم سے کم بیان ہو، تو اس میں بھی ابھی تو میں نے کرامات کا سلسلہ لے کے چلا کہ آپ کی کرامات لاتعداد بے شمار ہے، لیکن خوش نصیبی ہے کہ جو غوث پاک کی محفل کریں اور آپ سے محبت کریں۔ آپ فرماتے ہیں جو میرا مرید نہیں، میرے زمانے کو نہیں پایا لیکن کہے میں ان کا مرید ہوں، میں ان کا مرید ہوں، فرمایا اس کو میں نے قبول کر لیا، اور دنیا سے اس وقت تک اٹھے گا نہیں جب تک توبہ طیب نہ ہو جائے۔ یعنی میرا مرید ایک تو خاتمہ اس کا ایمان پہ ہوگا، اور ایمان کے ساتھ توبہ طیب ہو کے دنیا سے جائے گا، اور قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی بخشش کروا کے اسے جنت میں لے جائے۔ اللہ تعالیٰ غوث پاک کی سچی محبت پکی غلامی عطا فرمائے، اور ان تمام کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ حاجی صاحب کی عمر میں ایمان میں اللہ نافانی برکتیں عطا فرمائے۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمارے نعت آئے ہوئے ہیں، ان سے ملتمس ہوں آئے اور سرکار دو عالم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر درود و سلام ہوگا، فاتحہ شریف ہوگی اور لنگر ہوگا۔ آپ تشریف رکھیں اور نعت خوانی کو سماعت